السلام علیکم پیارے دوستو، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے حضرت مریم علیہ السلام کی بوڑھی ماں۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ واللہ عالم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ کرانا طیب برائے ٹی آئی سی طیب اسلامی گیسٹ ہاؤس ملتان پاکستان۔ گزشتہ کئی جمعوں میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور واقعات جو قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں انہیں ذکر کیا، اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اس کے نمائندے، براہ راست خداوند عالم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص نبی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نہیں بنتا، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں تاج نبوت اڑا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد یہ بھی اس کی مرضی پہ منحصر ہے، جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور جس کو چاہے کافر جہنمی بنا کر کے مارے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ یہ ڈر کرنا چاہیے کہ نہ معلوم میری موت کس حال میں آئے گی، آخری وقت میں کیا انداز ہوں گے، کس صورت میں میری موت آئے گی۔ نہ معلوم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، نہ معلوم درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آدمی بدماشی کرتے ہوئے مرے گا، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مرے گا، کسی کو کیا خبر ہے۔ اس لیے نہایت ہی خوف اور امید کے ساتھ وقت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انبیاء کرام بھی تمام کے تمام مرد ہوئے، اور صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے ان میں بھی اکثر و بیشتر مردوں کے واقعات ہیں۔ تو کبھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ تمام زہد و تقوی، یہ پرہیزگاری اور یہ ورع و تقدس جس قدر بھی ہیں یہ تمام کے تمام مردوں نے کیے، عورتیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفاک من نساء العالمین، 4 عورتوں کی تقلید کرے عورتیں۔ ان میں فرمایا کہ بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تقلید کرو، اس کی راہ پہ چلو۔ عجیب و غریب انداز کی مائی ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ میاں کو اس مائی پر اتنا پیار آیا کہ قرآن کریم میں اس کے نام کو 35 جگہ اللہ نے اپنی زبان سے لیا۔ کس قدر متبرک ہوگی وہ مائی
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے پکاریں اور اپنی توحید کے لیے اس کو ایک مسئلہ بنا لیں. قرآن کریم کی جو آیات آج تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور 16ویں پارے میں مستقل حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل سورت آئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیکی اور اچھا کردار کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد تک بھی حضرت مریم علیہ السلام کو گزرے ہوئے عیسوی حساب سے بھی کم سے کم آج 2,500-3 ہزار سال گزر گئے. لیکن اندازہ لگاؤ، ہر خطیب اپنے خطبے میں حافظ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ناظر خواہ پڑھے گا، عالم تلاوت کرے، غوث تلاوت کرے، ابدال تلاوت کرے، قطب تلاوت کرے، کوئی بھی تلاوت کرے قرآن کریم کی، جب بھی تلاوت کرے گا مائی مریم کا بار بار نام لے گا. 3,000 سال کے بعد بھی قرآن کریم اس کے تمام تر کردار کو کس طریقے سے پیش فرماتے ہیں. فرمایا مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے اولاد تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی. اللہ میاں کی حضور میں نظر مان لی، اور میرے پروردگار تو مجھے بچہ دے، میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی. عمران کی گھر والی کی کتنی اچھی نیت ہے، اللہ میاں مجھے بچہ دے، اور میرے مالک تیرے گھر میں جھاڑو دیا کرے گا، صفائی کیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا. میں اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی، میں اپنی خدمت نہ لوں گی، میں اپنے پاس بٹھا کر کمائی کر کے اس سے کھانا پسند نہ کروں گی، بلکہ تیرے دربار میں اس کو وقف کر دوں گی. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پوری دنیا کی عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو یہ سبق پڑھا دیا. اور دنیا بھر کی عورتوں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اچھی تمنا کرو، اچھی آرزو کرو، اچھی حسرت کرو. یہ تمنا مناسب نہیں، میرا بیٹا پیدا ہوگا تحصیلدار بناؤں گی، ڈی سی بناؤں گی، گورنر بناؤں گی، اور تیری تمنا تو یوں ہو گئی، تجھے کیا معلوم وہ ایسا بن کر تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد شراب خانے میں شراب پیتی ہے، عذاب ماں کی قبر پہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کو نہ سنبھالا، نیک تربیت نہ دی، اچھی تعلیم دینے کی کوشش نہ کی، زنا چکلے میں کرتا ہے، باپ کی قبر قبرستان میں جل رہی ہے. امرات عمران نے، عمران کی گھر والی نے پہلے اللہ میاں سے نظر مانی. اذ قالت امرات عمران، اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے آل عمران کا انتخاب کر لیا، فضیلت دی ان کو. وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ میاں تو سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں. اذ قالت امرات عمران، والدہ مریم نے، مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ میاں سے نظر مان لی. ربی انی نذرت لک، اے مریم کی اماں تم کتنی پختہ ایمان والی ہو، تم اللہ میاں کی نظر مان رہی ہو. تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی، کسی فقیر کا نام نہیں لیتی، کسی قلندر کا نام نہیں لیتی، اپنے زمانے کے کسی اوتار کا نام نہیں لیتی. سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. او لوگو، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں.
तुम्हारे दर्द को कोई नहीं जानता, तुम्हारे कर्म से कोई वाकिफ नहीं, तेरे दुखों से वाकिफ नहीं। डॉक्टर नेड़े आएगा तेरे लालच के मारे, तबीब आएगा पैसे उधेड़ने के मारे, तावीज गंडों वाला आएगा तुझे लूटने के लिए। फरमाया आइलाहुम्मा अल्लाह, मेरे दरवाजे पे आ, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। तू मेरा बंदा, मैं तेरा महबूद, तू मेरी मखलूक है, मैं तेरा खालिक हूँ। और मेरे सिवा तेरा पेट भरने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी गोद भरने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी इज्जत का रखवाला कोई नहीं। लाख जतन बना, लाख कोशिश कर, अगर मैं बेइज्जती कराने पे आ जाऊं दुनिया में तुझे लोग कुत्ते से ज्यादा जलील कर देंगे। इस क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे मौला, ओ मेरे परवरदिगार, ओ दोनों जान के पैदा करने वाले, और जिन्नों इंस के मालिक, और फरिश्तों के मालिक, और दरियाओं समंदरों में मखलूक पालने वाले मालिक, रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे मौला मैंने तेरी नजर मान ली, मैं तो नजर मान बैठी हूँ। मेरा जबर कोई नहीं, मेरा इकराह कोई नहीं, मेरी जबरदस्ती कोई नहीं, मैं तुझे मजबूर नहीं कर सकती। और मेरे मौला मैं लाख नजर मानूं, तू कबूल ना करे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आखिर मखलूक ठहरी, हजार लखों का तेरी मखलूक है। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, और मेरे मौला जो कुछ मेरे पेट में है, जो उम्मीद से हूँ बच्चा तू देगा, मैं दावा न रखूंगी, मैं तेरे घर में बिठा दूंगी। अल्लाह अल्लाह वो वहाँ करेगा, कब्र मेरी यहाँ रोशन होगी। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, आजाद कर दूंगी, मैं अपना कोई दावा ना रखूंगी, मेरा इसमें कोई हिल्ला नहीं, कोई बहाना नहीं। और मेरे महबूब मैं हजार तेरी नजर मानूं पर डरती हूँ, फतकब्बल मिन्नी, ओ मेरे मौला कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, मेरी इस बात को तेरे सिवा कौन जाने, किसे पता है मेरे पेट में क्या शय है, कोई नहीं जानता। तू ही अलीम है, तू ही जानने वाला, तू ही सुनने वाला। और मेरे बाबूद मैं तुझसे वादा करती हूँ, औलाद तू देगा, माँ मैं बनूंगी, बच्चा मेरा होगा। बैतुल मुकद्दस में जहाँ नबी रहते हैं, जहाँ रसूल रहते हैं, जहाँ पैगंबरों का ठिकाना है, मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दूंगी। अंबिया किराम की जूतियाँ झाड़ेगा, बैतुल मुकद्दस में तेरे घर के अंदर झाड़ू देगा। पता चला अल्लाह के घर में झाड़ू देने वालों की अजमत मरियम की वालदा के दिल में भी थी। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक क़यामत में आवाज लगाएंगे, आओ आओ मेरे घर की सफाई करने वालों, आओ मेरे घर को साफ सुथरा करने वालों। आवाज लगेगी, आओ कौन है वो लोग जिन्होंने मेरे घर को बनाया। अल्लाह मियां इन्होंने बना तो दिया था, अब इनको बुलाकर क्या करोगे। फरमाया मैं अपने महबूब के कौल को, अपने नबी के फरमान को पूरा करूंगा। फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक आखिरत में जन्नत में उसका महल तैयार करते हैं। इरशाद ग्रामी होगा, आए मेरी मस्जिद की सफाई करने वाले, आए मेरी मस्जिद को आबाद करने वाले, आए मेरे घर में रोशनी करने वाले, आए मेरे घर को चार चांद लगाने वाले। आवाज लगेगी मैदान हशर में अल्लाह की तरफ से,
کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور کہہ وہ سکے گا جو یہاں کرتا رہا ہو۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے معبود تو ہی جانتا ہے میرا تجھ سے وعدہ۔ فلما بغت، جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی، خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جب لڑکی پیدا ہوئی تو دھک سے دل رہ گیا، یا اللہ میرا اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، تیرے گھر میں رہے گا، حفاظت کرے گا، خدمت کرے گا، یہ لڑکی کیا کرے گی؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدا ہوئی لڑکی تو کہنے لگی او میرے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ آواز آئی او والدہ مریم گھبرانا، واللہ اعلم بما وضعت، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں جس نے اس کو لڑکی بنایا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، او والدہ مریم ہزاروں مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے، میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز کو قبول کر لیا۔ وہ اللہ کے نام کی نظر مانتے تھے۔ فرمایا ہم نے آمدن قصدن جان بوجھ کر اس کو لڑکی بنایا، اور تم نہیں جانتے لڑکی میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا او والدہ مریم جب تم نے میرے حوالے کر دی، میرے گھر کے لیے اس اولاد کو وقف کر دیا، اب چاہے لڑکی ہو تمہیں ادھر دینی پڑے گی، اور بات سنو خبردار جب یہ میری ہے تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں خدا اس کا نام خود رکھتا ہوں۔ کتنی بابرکت ہوگی وہ مائی اور وہ لڑکی جس کا نام خدا رکھے۔ ہم نے نام رکھا اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے والدہ مریم یوں کہو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے میرے اللہ میں اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تیاری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ امرات عمران کی گھر والی، اے مریم کی اماں تم نے جو ہم سے بچہ مانگا، ہم تو جب میری نظر تم نے مان لی، میں نے تیری نظر کو اتنا اونچا کر دیا اور اتنا قبول کیا کہ اس بچی کو پیدا کر کے اس سے ایک رسول پیدا کر کے اپنی توحید کا مسئلہ صاف کراؤں گا۔ تم دعا مانگو کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آج ہم ذمہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، سرمایہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، وزیروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، افسروں کی پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، جو آج وزیر ہے کل کو فقیر ہے پرسوں کو اسیر ہے، ان کی پناہ۔ شام کو سوئے آدمی لکھا پتی، صبح کو اٹھے ٹکڑوں کا محتاج، ان کی پناہ۔ کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟ کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟ اللہ میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھلائے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا، او میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی۔ بے شک بے شک، جتنا مانگے گا اتنا ہی دوں گا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی میڑا مارنے نہیں آؤں گا، کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی میڑا مارنے نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گھساؤ، میرے دروازے پہ آؤ،
پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں، اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں حی قیوم ہوں، میرے دروازے پہ آ۔ فرمایا اے والدہ مریم، اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا؟ یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے دے، لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی۔ والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں، جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا وقت کا پیغمبر جس کا خالو ہو۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو اسکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا، ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو کفیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر تھے۔ حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی، بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں، مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، شباب آیا، جوانی آئی، اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی۔ مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ هنالک دعا زکریا رب کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام اوپر، مریم علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہیں، اللہ میاں کو یاد کر رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام محراب میں پہنچے، مصلی پہ پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے، مائی مریم کے مصلی پہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پھل منڈی میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، تازہ پھل ہیں جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں جس کو چاہے میوہ دے اور جس کو جتنا چاہے دے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رے پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 8 دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے تھے،
اور رات دن میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے. تو خدام عرض کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی, کمزوری آ جائے گی, آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے. فرمایا ارے باولو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے. وہ جس کو چاہے یہی کھلا دے. یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, آخرت کی نہیں. حضرت مریم علیہ السلام کا مصلی بیت المقدس میں ہے, وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہیں, اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. جتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ پہنچ کر رہے گی. مریم علیہ السلام کے مصلی پہ بے موسم پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے. قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ بازاروں میں نہیں, منڈیوں میں نہیں, بہاروں میں نہیں, باغوں میں نہیں. اس وقت یہ پھل اعلیٰ درجے کے تازے تازے کہاں سے آ گئے؟ جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ. اور میرے خالو زکریا علیہ السلام مجھے موسم کا پتہ نہیں, مجھے باغوں بہاروں بازاروں کی کوئی خبر نہیں, یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جب وہ کسی کو دینے پہ آئے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جب وہ کسی کو دینے پہ آئے موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ کسی کو دینے پہ آئے پھر موسم کا کیا مطلب, پھر باغوں بہاروں کا کیا مطلب؟ زکریا علیہ السلام کی اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی 120 سال کی عمر ہے. زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے, بیوی کی عمر 96 سال ہے, آج تک اولاد پیدا نہ ہوئی. اللہ اکبر. سر ہلنے لگ گیا, سفید بال ہو گئے, بڑھے پا چھا چکا. اللہ. زکریا علیہ السلام نے فوراً سوچ لیا, او میرے پروردگار اگر میری بانجی مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں, آیا گو میری موسم گزر گئی, میری بیوی کی موسم بھی گزر گئی, ہماری جوانی چلی گئی, شباب ختم ہو گیا, اور میرے مالک تیری قدرت تو ختم نہیں ہوئی. ہنالک دعا زکریا ربہ. اللہ. وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک کے حضور میں جولی پھیلا دی, دامن پھیلا دیا. مالک میرے, فرمایا قال ربی انی وهذا العظم منی واستعل الرأس شیبا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اور میرے مالک سفید میرے بال ہو گئے, میری ہڈیوں میں گودا نہیں, جوانی نہیں, شباب نہیں, بیوی بھی ختم ہے, میں بھی ختم ہوں, لیکن تیری قدرت باقی ہے. وہیں پر کھڑے کھڑے چولی پھیلا دی, دامن پھیلا دیا اللہ پاک کی حضور میں. کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے اللہ کے سوا دینے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. وہیں پر کھڑے کھڑے بیت المقدس میں مائی مریم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ دی, ربی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. او میرے مولا تیری قدرت کی کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں, میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانگتا ہوں, ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. قبول تو تب کرے گا جب کوئی جانتا ہو. کون جانے میرے ارمانوں کو, کسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں 120 سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے مالک ایک کھلونا عطا کر دے, میں بھی گود میں بٹھا کے کھلاؤں.
ज़करिया अलैहिस्सलाम, तुम औलाद की तमन्ना कर रहे हो, माल का मालिक बनाने के लिए, मकान का मालिक बनाने के लिए, कारोबार का मालिक बनाने के लिए। फरमाया नहीं नहीं, व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आखिरन फहबली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। इसलिए औलाद की तमन्ना करता हूं कि जो मुझे इल्म मिला, जो विरसा मिला अंबिया से, मेरे इस इल्म का कोई वारिस बन जाए। आज हम में से कौन दुआ मांगता है, या अल्लाह बच्चा अता फरमा, मेरी कब्र का वारिस बन जाए, मेरी कब्र पे खड़ा हो करके मुझे याद करके दो आंसू बहा दे। अरे आंसू उसका निकलेगा, कब्र मेरी ठंडी होगी। जितने आज हम अपने अंदाज की जिंदगी गुजार रहे हैं, सब ऐसे गलत माहौल की, तबाहकुन माहौल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से मांग लिया। अल्लाह मियां ने आवाज दे दी, ओ मेरे पैगंबर, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम। ओ मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ए ज़करिया, लो मुबारक हो तुम्हें, आया एक बच्चा। अंदाजा लगाओ उसकी बेनियाजी का। जवानी में ना दिया, शबाब के वक्त ना दिया, 100 साल में औलाद ना मिली, जब देने पे आया तो मरियम के सामने फले हुए पड़े हुए फल देख करके दुआ मांगी तो देने का ऐलान कर दिया और फरमाया, ज़करिया मैं दे रहा हूं और नाम भी मैं ही पहले रख देता हूं, याह्या। फरमाया, याह्या लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इस नाम का अब से पहले दुनिया में कोई आया ही नहीं, हमने तुझे लड़का दे दिया, तुझे मिलेगा एक बच्चा। कुरान करीम में है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बीवी को खबर दी कि अल्लाह मियां ने ऐलान कर दिया कि तेरे पेट से एक बच्चा पैदा होगा, तो मुंह पे यूं हाथ मारकर ताज्जुब करने लगी, अब बच्चा होगा। हड्डियां मेरी खुर गई, हालात मेरे गलत हो गए, सारी जिंदगी मेरी गुजर चुकी, शबाब मेरा खत्म हो गया, अब मुझे बच्चा मिलेगा। फरमाया, हाँ अब मिलेगा, मेरी बेनियाजी का सदका तुम्हें आज मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि औलाद जवानी से नहीं बनती, मेरी तरफ से मिलती है। कभी लोग ये ना कहे हैं हम जवान थे, कुव्वत थे, बहादुर थे, ताकत थी तो औलाद पैदा हुई। फरमाया मैं देता हूं। अब इंसान का ये फितरी अमर है, जब इसको किसी चीज के मिलने का पता चल जाए तो फिर जल्दी करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से आवाज दे करके अर्ज कर दिया, ओ मेरे महबूद कब होगा, कब मिलेगा? पहले तो था ही नहीं ना, जब ऐलान हुआ कि हमने तुझे दे दिया, अब आवाज देती अर्ज कर दिया, मेरे महबूद कब, कोई निशानी तो बता। सर्दी होगी, गर्मी होगी, दिन कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, इंसान है ना। रब्बी जाली आया, ओ मेरे महबूब मुझे कोई निशानी बता। क़ाला आयतुका ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन व समानियत इल्ला रमज़ा। ओ मेरे पैगंबर ऐसे दिन तुझ पे आएंगे, 3 दिन ऐसे आएंगे तुम्हारी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे, इल्ला रमज़ा इशारों से बातें करोगे, तुम समझ लेना आया मेरा बच्चा। ये नहीं फरमाया दाइयों से मुलाजा करा लेना बीवी का, लेडी डॉक्टर को दिखा देना, मिशन अस्पताल में दाखिल कर देना, ये नहीं आया कि वो बताएंगी, अंदाजे से बताएंगी, देख लेना। फरमाया ए ज़करिया जब तुम पूछने भी आ गए तो लो मैं तुम्हें बता देता। उधरती बात ऐसी बनेगी तुम्हारी जुबान कलाम नहीं कर सकेगी 3 दिन तक। सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, तुम इशारे से बातें करोगे।
चुनाच यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। आवाज आई या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, और मेरे ज़करिया अलैहिस्सलाम की बेटी यहया अलैहिस्सलाम, और फरमाया ऐ ज़करिया तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दूंगा, तेरे दिल की आरज़ू पूरी कर दूंगा, तेरे बेटे को तेरे बाद पैगंबर बनाऊंगा, ताजे नबूवत उड़ाऊंगा, बहुत मेरी अता होगी बंदा नवाज़ी। बेशक अल्लाहु अकबर अल्लाह। ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियां ने आवाज दे दी, इन्ना नुबश्शिरुका बि गुलाम यहया, हमने यहया अलैहिस्सलाम उसका नाम रख दिया। अल्लाह मियां ने आवाज दी, बताया, पैगंबर के घर में अल्लाह पाक ने पैगंबर पैदा कर दिया। बेमौसमी फल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो खुदा की वहदानियत पर यकीन आ गया। 1400 साल गुजर गए कुरान पढ़ते सुनते, आज तक हमारे यकीनों में पुख्तगी नहीं आई। करना तो अल्लाह मियां ने होता है। कभी कहते हैं कि जी इतने दिन हो गए थे औलाद पैदा नहीं हुई थी, हमने फला कब्र को जाकर के पूजा किया, फला चीज चढ़ाई, फौरन बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह मियां की गैरत जोश में आते हो, जालिम, सारे पैगंबरों को औलाद मैंने दी, अहले बैत को औलाद मैंने दी, कुतुबों और अबदालों और गौसों को औलाद मैं दूं, तुझे देने वाला कोई और बन गया। फरमाया वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल-अशी वल-इब्कार। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात फिर ले आए, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, ऐ मरियम अकड़ना नहीं, कभी तू बेमौसमे फलों पे आकर के बैठ जाए, मैं बड़ी आबदा हूँ, मैं बड़ी वलिया हूँ, मैं बहुत बड़ी मुत्तकिया और परहेजगारा हूँ, बड़ी पारसा हूँ। फरमाया वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम हमने तुझे छांट लिया, तेरा इंतखाब कर लिया, तुझे औरतों पर का हमने सरदार बना दिया, लेकिन या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकाई मर्राकिन। ऐ मरियम तेरा दामन मेरे सामने हर वक्त फैला रहे, तू मांगती जा मैं देता जाऊं, और तेरी पेशानी हो मेरा दरवाजा हो, वस्जुदी सजदे करती जा, वरकाई मार राकीन तू रुकू करती जा रुकू करने वालों के साथ। यहां से इन अकायद की तरदीद हो गई। बास औरतें बन के बैठ जाती, ये कौन है? पाक माई है, नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, तिलावत नहीं करनी, अल्लाह मियाँ को याद नहीं करना, ऐसे ही रुखी सुखी पाक माई बनकर बैठ गई। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैं तो खाली मरियम को भी नहीं बैठने देता, या मरियम कुनूती, मरियम ने भी मेरी जुबान अपनी जुबान पर मेरा नाम जारी रखा और मुझसे ही मांगा और सजदे किए और रुकू किए, मुसल्ला ना छोड़ा सारी जिंदगी। यहां से पता चला कोई वली, कोई कुतब, कोई अबदाल, कोई पीर फकीर जो अल्लाह के दीन की शरीयत की पाबंदी नहीं करता वो वली हो ही नहीं सकता। एक हमारी मत मारी गई, अकल का दिवालिया निकल गया। जितना कोई नंगा फिरे उतने ही बड़ा वली हम समझते हैं। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत देखो, 1,29,000 सहाबा किराम का तरीक़ेकार देखो, सैयदना हुसैन का तरीक़ेकार देखो, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीक़ेकार देखो, और फातिमा ज़हरा जो अपने सर का बाल दिखाना भी किसी को पसंद नहीं करती। और यहां पे आवाज आई क्या मरियम रुकू करती जा, सजदा करती जा, और इसके बाद फरमाया ऐ मरियम मैं तुझे अपनी निशानी बनाना चाहता, तेरी साथ मेरी निशानी बन जाए। और ऐसा बनाया, ऐसी इबादत की तौफीक दी। रियाजत है, मेहनत है, जद्दोजहद है, कोशिश है, कुर्ब खुदाबंदी है, अल्लाह को याद करने का एक तरीका। कभी दुनिया में औरतें ये ना कहें कि जी औरतों के पीछे तो 70 अला बला लगी हुई है, ये तो वली बनी नहीं सकती, ये तो अल्लाह अल्लाह कर ही नहीं सकती। नहीं, अल्लाह मियां ने फरमा दिया कि जिसको मैं तौफीक दूं वो कर गुजरती है।
یہ تو بہت پرانی بات ہے. یہ قریب کے زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کا مشن چلایا، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ کا ایک پورا قرآن اور 10 سپارے اوپر پڑھا کرتی تھی. 40 پاروں کی تلاوت روز مرہ کی. ہم مرد کیا تلاوت کریں گے؟ 8ویں دن جمعہ آتا ہے، بعض لوگ اتحیات میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے نکلتا ہے الحمدللہ جمعہ میرا ادا ہو گیا. ادا نہیں ہوا بلکہ سر سے اتر گیا. کمال ہے. 8 دن کاروبار، 8 دن محنت، 8 دن کمائی، نوکری، ملازمت. ارے 8 دن میں 2 گھنٹے بھی اللہ کے نام کے ہم سے نہیں نکل بے سکتے. شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں آپ کو قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کچھ فضائل جہاد پر مبنی خوبصورت باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غزوہ احد کے شہداء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے سبز پرندوں کے جوف میں محفوظ کر دیا ہے جو جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، جنتی پھل کھاتے ہیں، عرش کے سایہ میں آرام کرتے ہیں اور عرش کے ساتھ جو سنہری قندیلیں آویزاں ہیں ان میں ٹھہرتے ہیں. جب انہیں عمدہ پاکیزہ کھانا پینا میسر ہوا، سکون بخش آرام گاہیں حاصل ہوئیں تو وہ آپس میں کہنے لگے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جائے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فضل و احسان نصیب ہے، تاکہ وہ جہاد میں خوب رغبت سے کام لے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا، تم خوش ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے بشارت سنائے دیتا ہوں. لوگو تم گمان تک نہ کرو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے وہ مردہ ہیں، نہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. صحیح مسلم شریف میں ہے، جو ایماندار خلوص دل سے شہادت کی آرزو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مرتبہ عطا فرمائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہوا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرد مجاہد جہاد کا فقط ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی کا حکم صادر فرما دیتا ہے. جب وہ جہاد کے لیے تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر فرشتے کے سامنے فخر فرماتا، اور جب اس کے گھر والے اسے الوداع کرتے ہیں تو اس کے در و دیوار اور گھر بار اس کی فرقت و جدائی پر روتے ہیں اور وہ گناہوں سے ایسے نکل آتے ہیں جیسے سانپ اپنی کیچلی سے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک پر 40,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو ان کی ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی ہر نیکی کو ڈبل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایسے 1000 شخصوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہوں نے 1000 برس عبادت کی ہوتی ہے، اور ہر برس 360 دن کا ہوتا ہے، جس کا ایک ایک دن دنیا کی عمر کے برابر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو راہ خدا میں ایک رات سرحد پر نگرانی کرتا ہے اسے 1000 شب بیداری اور 1000 دنوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات سرحد پر نگرانی کرنے والے کے عمل ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، جب عام مرنے والوں کے عمل ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس نگران سرحد کے عمل قیامت تک بڑھتے رہیں گے اور فتنہ قبر سے امن میں رہے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر.
دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا دلچسپ بیان حضرت مریم علیہ السلام پر، خوبصورت مبنی بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کو قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور آخر میں آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ملیں گے قاری صاحب کے خوبصورت ایک نئے دلچسپ بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔